کہ وہ نجی محفلوں میں یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہ جنرل ضیاء اللہ کی رائے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے کہ ضیاء اللہ کی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو وہ اس حد تک وہ انٹرویو نے شہرت اختیار کی کہ جو امریکہ کی سینٹ ہے، بے نظیر بھٹو جب ابھی وہ سیاست میں تو خیر بہت فعال اور بہت ان کا شہرت تھی، ظاہر ہے بھٹو صاحب کا حوالہ، پھر وہ بہت بڑی لیڈر تھیں، لیکن اقتدار میں ابھی نہیں آئی تھیں. تو 88 سے پہلے، کیونکہ 88 میں وہ وزیر اعظم بنی ہے، ان کا میں نے کراچی جا کر انٹرویو کیا تھا. تو اس حوالے سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ انٹرویو ریکارڈ خود کیا اپنے ٹیپ ریکارڈر پر، اور میرے انٹرویو کے دوران ایک اور صاحب سندھی اخبار کے ایڈیٹر وہ آ گئے حیدرآباد سے، انہوں نے بھی انٹرویو کیا اسی وہ مطلب کیسٹ میں. تو انہوں نے پھر میرے والا جو حصہ ہے مجھے کاپی کرا کے دیا، اور جو اس کا حصہ تھا وہ اسے کرا کے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کیوں کیا کہ وہ مطلب احتیاط کی میں نے بات محسوس کی کہ کوئی بات جو میں نے کہی نہ ہو وہ اس میں کوئی شامل نہ ہو جائے. ویسے تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی جتنے بھی میرے انٹرویو میں کبھی اس کی تردید نہیں آئی، لیکن ان کی احتیاط جو ہے وہ اپنی جگہ. اچھا، میں نے بھی اپنی ڈائری پر ان کا وہ دستخط لیے جس دن وہ انٹرویو کیا. بعد میں کراچی میں ہی فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب. اس وقت وہ سیاست میں ابھی اس درجے پہ تو نہیں تھے، بہرحال ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی میں نے کچھ چند سوالات کیے. تو وہ ڈائری پر میں نے جو اپنے پروگرام لکھا ہوا تھا کہ نیکسٹ میں نے کل ملنا ہے، تو وہ میں دیکھ رہا تھا. تو وہ دیکھ کر وہ بھی کہنے لگے کہ یہ دستخط آپ نے بے نظیر اور تو کسی سیاستدان سے نہیں لیے. تو میں نے کہا جی میں نے بھی احتیاطاً اس لیے لے لیے ہیں کہ وہ یہ نہ کہے کہ میرا انٹرویو کسی نے نہیں کیا، مطلب تو اس طرح کی بات. پر ایک اور میں بات انٹرویو کے حوالے سے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اس درجے کے سیاستدان تو وہ نہیں تھے. پیر محمد اشرف ایک نام ہے جی، کبھی ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جب وہ اس دور میں پی این اے مطلب یہ بھٹو صاحب کے دور میں وہ جو 9 جماعتوں کا اتحاد تھا اپوزیشن کی، اس کو کہتے ہیں پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس یا پاکستان قومی اتحاد. تو پیر اشرف صاحب بھی جماعت اسلامی کی طرف سے اس کی کوئی اجتماعی میٹنگوں میں شامل ہوتے تھے. تو ان پر چودھری ظہور لائی جو چودھری شجاعت حسین کے والد تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ انٹیلیجنس جو ایجنسی ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کی شکایت پر اور ثبوت دینے پر ان کو جماعت اسلامی سے فارغ کر دیا گیا. لیکن بڑی عجیب بات آپ کے لیے کہ وہ کو سال 2 سال بعد اسی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جس کے ایک لیڈر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس اداروں کے لیے کام کر. پر وہ پیر اشرف صاحب سے میں ملا تو اس وقت وہ ضیاء الحق نے جو مجلس شورا بنائی تھی اس کے ممبر بن چکے تھے. جنرل ضیاء الحق نے جو مجلس، اور ہمارے سیالکوٹ کے خواجہ صفدر صاحب وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی جو نامزد مجلس شورا کے وہ چیئرمین تھے. تو پیر اشرف صاحب سے میں نے انٹرویو اس حوالے سے کیا کہ وہ نجی محفلوں میں یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہ جنرل ضیاء الحق کی رائے ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے کہ ضیاء الحق اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ انٹرویو کہنے لگے بھائی پتہ نہیں آپ یہ چھاپ بھی سکتے ہیں یا نہیں جو میرا موقف ہے. میں نے کہا جی جو آپ کہیں گے وہ چھپ جائے گا. تو اس وقت ایک ڈیلی وطن لندن سے اخبار شائع ہوتا تھا، جنگ اخبار بھی لندن سے شائع ہوتا تھا، ایک ڈیلی وطن. تو میں اس کے لیے کام کرتا تھا. تو میں نے وہ انٹرویو اس اخبار میں بھیج دیا، وہ اس میں چھپ گیا. اور کوئی نمایاں طور پر بھی نہیں، کیونکہ پیر اشرف کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں تھے، صرف وہ ایک موقف کی بات تھی. تو وہ اس حد تک وہ انٹرویو نے شہرت اختیار کی کہ جو امریکہ کی سینٹ ہے اس کی کو امور خارجہ کی کمیٹی، انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں مجلس شورا کے ارکان یہ رائے رکھتے ہیں. اس طرح کا وہ اپنی رپورٹ میں انہوں نے موقف.
وہ کسی نے رپورٹ پڑھی مجلس شورا کے ممبر، تو انہوں نے مجلس شورا کے اجلاس میں کھڑے ہو کر کہا جی کہ یہ ایسے امریکہ کی جو امور خارجہ کی کمیٹی ہے، تو اس وقت شریف الدین پیرزادہ وزیر خارجہ تھے جو بڑے معروف قانون دان ہیں، تو انہوں نے مجلس شورا میں کھڑے ہو کر جس طرح منسٹر جواب دیتے ہیں کہ جی ایسا کوئی مجلس شورا کا تو رکن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہمارا یہ موقف ہے، وہاں وہ پیر اشرف بھی موجود تھے تو وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھے رہے، یعنی انہوں نے وہ خاموشی اپنے اوپر طاری رکھی اور یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ میں نے کسی کو کہا ہے، یعنی وہ اصل میں اس انٹرویو کی بیس پر سارا ورژن۔ بعد میں وہ پیر اشرف صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے تھے لاہور میں قومی اسمبلی، تو جنگ اخبار میں ان کے جو مخالف امیدوار تھے وہ ان کا نام تھا خواجہ احمد طارق رحیم، بعد میں وہ پنجاب کے گورنر بھی بنے، تو انہوں نے اسی حوالے سے کہا کہ جی یہ پیر اشرف صاحب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت تک جنگ اخبار میں یہ میں خبر اس کو میں نے کسی اور دوست کے حوالے سے نا اس کے منہ میں وہ سارا ریکارڈ پیش کر کے اس کی زبان سے کہہ لیں میں وہ انٹرویو کی شکل میں وہ جنگ اخبار میں حوالہ بن چکا تھا کہ یہ پیر اشرف نے کہا۔ تو جب جنگ اخبار نے ان دونوں کو بلا لیا اپنے پروگرام میں کہ بھئی یہ آپ کہتے ہیں اس طرح کو، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں تو نہیں کہتا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آصف علی نے آپ سے انٹرویو کیا ہے اور اس کا ریکارڈ کیسٹ ہمارے پاس بھی موجود ہے، یعنی یہ ریکارڈڈ بات ہے۔ جب وہ خبر جنگ میں چھپی تھی تو جنگ والوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کا ثبوت چاہیے، تو وہ کہنے لگے پیر اشرف صاحب جی کہ میری یہ آواز انہوں نے خود بنا لی ہوگی، میں نے یہ انٹرویو نہیں دیا، یہ وہ انٹرویو سے مکر گئے۔ بعد میں جب جنرل پرویز مشرف کا دور آیا، بہت بعد، یعنی ضیاء اللہ کے بعد آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، ان کے اپنے دور میں جنیجو بنے، پھر اور دوسرے مختلف، نواز شریف آیا، پھر بے نظیر آئی 2 دفعہ، پھر مارشل لا لگا نا جی 99۔ تو اس دور میں بھی کوئی تھوڑی سی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات چلی تھی، آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی اب بھی چل جاتی ہے، اور عمران خان کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہی پیر اشرف انہوں نے اخبار میں بیان دے دیا کہ سب سے پہلے تو میں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی، جنہوں نے اس وقت تردید کر دی تھی کہ میں نے تو کوئی انٹرویو، تو پھر میں نے اسے ایک کالم میں نے لکھا کہ وہ انٹرویو اتفاق سے میں نے لیا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کچھ جعلی پیر اشرف تھے، یعنی وہ کوئی اور شخص تھے، یا یہ جعلی پیر اشرف ہیں، یعنی ایک تو ان میں سے کوئی فیک ہے نا، یا تو وہ ہے کہ جس سے میں نے غلطی سے انٹرویو لے لیا اور جس نے تردید کر دی تھی، اور ایک اب اسی انٹرویو کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ مجھے اپنے انٹرویو کے حوالے سے ایک یاد محفوظ ہے۔ اور ایک اور بات میں نواب زادہ نصر اللہ خان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے زیرک پالیٹیشین تھے اور بڑا ان کا ایک ادبی پس منظر بھی تھا، خود بھی شاعر تھے، تقاریر بھی کرتے تھے، تو اس میں بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے، اور کوئی بھی ان سے سوال کیا جائے پاکستان کی سیاست کی جو تاریخ ہے اس پر انہیں بڑا عبور حاصل تھا۔ تو ان کو میں نے کئی دفعہ انٹرویو کیا ہے، اور وہ جس سے میں اس حوالے سے امپریس ہوا ہوں کہ واقعی کوئی سیاستدان جو ہے جس سے پاکستان کی بجا طور پر سیاسی تاریخ پر عبور حاصل ہے، اور جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ موزوں الفاظ وہ ان کے پاس ایک انبار ہے کہ یعنی انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہمارے سیاستدان تو بات کرتے ہیں نا تو وہ صحافی بعد میں یا ادیب جو ہے وہ اسے ذرا کانٹ چھانٹ کر اچھی زبان میں پیش کر دیتا ہے، ادروائز ان کا جو انداز ہوتا ہے اس میں سادگی کہہ لیں یا وہ الفاظ کا چناؤ وہ اتنا اچھا نہیں کر سکتے۔ تو لیکن نواز نصر اللہ خان وہ اس کا وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عملی زندگی میں سیاست سے پہلے وہ ایک اخبار میں ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے، اور ان کا صحافتی پس منظر تھا، جس وجہ سے وہ صحافتی زبان سے بھی واقف تھے اور ادبی زبان سے بھی واقف۔